باہر پنکھا چلا دو، کولر چلا دو. اور قریب ہو گئی تبھی لوگ آتے رہیں گے، ان کو بھی جگہ ملنا چاہیے. وہ تکیہ باہر کھا کے یونس وہ تکیہ باہر رکھ دو نا، وہ تکیہ ہو وہ بیٹھتے ہو پھر ایک تکیہ ادھر رکھو، بھائی ادھر رکھو، تم تو بھی وہی رکھو. تمہارے بھائی نہ واقف ہے آپ رکھو بھائی، آپ واقف نہیں، آپ نئے آدمی ہیں، ایسا نہیں کرتے بھائی. ان کو تکیہ رکھو ان کے لیے بھائی. عبد المحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. آج عنوان جو چل رہا کافی دنوں سے طبیعت و شریعت کا بہت اہم مضمون ہے. یہ طبیعت و شریعت اور دونوں کا اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. طبیعت اور شریعت دیکھیے ایک فرق دونوں میں، اگر طبیعت عمل کرو گے تو پھر نقصان میں رہو گے، شریعت عمل کرو گے فائدے میں رہو گے. امت کے اوپر دھیان ہے آج کل، وہ طبیعت عمل کر رہی ہے، منمانی کرتی ہے. یہ نوسط دین پہنچ گئی منمانی کرنے کی. یہ کون سی شریعت ہے؟ پھر سیکھنا ضروری ہے. علم حاصل کرو، معلوم کرو کیا قانون کیا قاعدے اس کے اندر ہے. منمانی کرو ایک فائدہ نہیں، یاد رکھو. ہر ایک اصول ہوتے ہیں، دنیا قانون یہ ہے، کوئی چیز سیکھتے ہیں پہلے پھر عمل کرتے ہیں. یہ اسے شریعت کا بھی یہ حکم ہے. طبیعت کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ اس کے تابع بنا تو کامیاب ہو جاؤ گے. شریعت کیا کہتی ہے؟ میں اس سے تابع بنوں گا، بس کامیاب ہو جائے ثواب ملے گا. اور منمانی کرو گے تو دونوں کا کام تو ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملے گا. مومن کی شان نہیں ہے. مومن شان یہ کہ ہم کام کریں گے، شریعت موافق کریں گے، ثواب ملے گا. یہ مومن کا معیار ہے. آج امت کا نام کے مومن ہے، کام کی بالکل نہیں رہے. اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا. ہر جگہ بھلائی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ وہ یہ کہ ہم نے شریعت بھی ڈال دیا، طبیعت کو آگے کر لیا. یہ تین چیزیں دنیا کے اندر رائج ہیں. یہ تین چیزیں خاص تقریبات میں دیکھو سب منمانی کرتے ہیں، منمانی ہو رہی. شریعت منع کیا کہ ان چیزوں میں بچ جانا، لیکن وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کیا حرج کا. یہ کہتے ہیں حرج بہت کچھ آتا ہے، کیونکہ شاعر رسول اللہ نے منع کر دیا کہ تم ہجرت مت کرنا. آج کیسے امتی ہم لوگ ہیں، اسی لیے وبائی مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمان کے پاس اور آئیں گی. یاد رکھو کوئی مفر ہے ہی نہیں. وہ قوم باغی قوم کہلاتی ملون قوم یہود و نصارہ کی، اس کی میں نے اتباع کی، اس پہ لعنت اللہ تعالیٰ کی ہے. اب مسلمان اسے گود میں چلا گیا، دین سے واقف نہیں ہے، نہ کوشش کرتے ہیں. کتنے ڈائجسٹ پڑھتے رہتے ہیں، آتے ہیں وہ بکلیٹس ہوتی ہے انگلش کی ہے، اس کو بہت پڑھیں گے. دین مالات میں ایک صفر زیرو کہتے ہیں اس کو، نہ کوشش بھی نہیں کرتے. حالانکہ یہ انہوں نے پالیسی میکر وہ لوگ ہیں، اسلام سے کیسے نکالے ان کو. انہوں نے پوسٹ کر دیا کہ دیکھو تم اس میں کہا چکر پڑے ملا لوگ ہیں، ایسے جملے مسلمان کہنے لگے. اسی لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. جو دیکھو اسے منع نہیں کر رہا ہے، شریعت منع کے اس کو نہیں مانیں گے. ہاں ٹھیک ہے، ہم نے بہت پڑھ لیا بہت دیکھ لیا، کیا جانتے ہو تم؟ بالکل وہ کچھ نالج بھی نہیں تمہارے پاس. تو قوم کے اندر عذاب کو ہم لوگ کو دعوت دے رہے ہیں. بغاوت یہ دیکھ لو کہ کتنی مسجدوں میں نمازی آتے ہیں. جو فرض سب سے کمپلسری یہی لازم ہے نماز کے بارے میں، کتنے لوگ آ رہے مسجد کے اندر، اور محلے میں جتنی مسجد ہم ناکافی. لیکن ہم جو ہیں اس میں بس سب ناکافی دیتی بھی ہیں. 2 صف 3 صف 4 صف کہتے ہیں لوگ ہیں محلے کے اندر. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین سے تعلق نہیں رہا. وجہ کیا ہوئی؟ حرام مال پیٹ میں چلا گیا. حلال روزی ہوتی تو رغبت ہوتی جانے کی، حرام مال پیٹ میں چلا گیا فوراً کا شروع ہو جائے گا. جب قوم کا زوال آیا، حرام خوری سے زوال آیا. پورے تاریخ گواہ ہے، کیونکہ تاریخ میں مطالعہ نہیں کیا. جب قوم جیتی بھی سامنے جیتی حکومت ہے، زوال کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے
بس وہی کہ اب حلال حرام تمیز دے گی. حرمت شراب خوب چل رہی تھی. بار بار علماء زبان میں کہتے تنبیہ کرتے ایسا مت کرو. ملا لوگ ہے یار, اس میں میری حکومت رہے گی. وہی میں شاہ ولی اللہ صاحب ڈبل ہوتے ہوئے لال خیر والوں ہوشیار ہو جاؤ, میں زمان آ رہا ہے ان سے بداز تمہاری وہ گیا. یہ ملا لوگ ہے شراب کے نشے میں مشہور رہتا ہے. جب آیا نادر شاہ الرحیم دور سے کتنی گردیں کاٹ دی, گردن کے جو ہے پورے سب مینار بنا دیا اس نے. کیوں اس لیے وہی ہے کہ جو چیز بنا کی شریعت ہے اس کا عمل کرتے ہیں. کتنا لین دین کرتے ہیں, سودی لین کرتے ہیں, شریعت منع کیا اس کا ایسا مت کرو. تو فاری زندگی میں اتنی کوشش کرتے ہو, باقی کیا کرو گے پھر؟ وہاں ہمیشہ رہنا ہے. یا بہت مدت کسی بھی 100 برس کی عمر ہو گئی. مسابقہ میں تو عمر ہوتی تھی 250 سال کی, یا تو آپ تو بتا دیا 60-70 کے درمیان ہوں گی عمر, سفر تیار ہو. کون تیاری کرتا ہے اس کی؟ ہر میں نماز زیادہ ہے اس چیز میں لگے ہوئے, تجارت میں تو اسے لگا ہوا, اور جو کام لیتے بھی ہیں نماز سے فرصت ہی ملتی ہے, کیسے ان کو فرصت ملے؟ یہ کیوں؟ صرف تعلق اللہ میں کمی ہے, پیٹ میں حرامات تمہارے چلا گیا. کیسے پیدا ہوا؟ جب شریعت کے لوگ حامل ہوتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں, ان کے تھوڑا خود لگن ہوتی ہے, سبقت کرتے کہ کچھ بھی ہو فوراً جو وقت جس کو بتائیے نا اٹھ کھڑا ہو. اس میں ایک آزمائش ہوتی ہے, محفل جمع مریضی ہو رہی لیکن اذان ہو گئی, اب یہ پر ٹکراؤ شروع ہو گیا. تم کو تعلق اللہ سے ہے کہ مخلوق سے ہے؟ جن کا تعلق اللہ ہوتا ہے کچھ نہیں خالی کریں گے, فور اٹھ کھڑے ہوں گے کہ منادی اذان نے آزادی چلو. کتنے لوگ گوسپ کے بات کرتے رہتے ہیں, ٹری ہاؤس آباد ہے, ہوٹل آباد ہے, جو شادی خانے آباد ہے, خوب چائے کافی ہو رہی ہے, کون پڑھتا ہے صرف نماز, کون مغرب پڑھے گا اس میں. تو جب تم اللہ کے باغی بنو گے کبھی فتح نہیں ہوگی تمہاری. اتنی تنظیم قائم کر لو, کر تو دیکھو تم جن کو اللہ نوازا ہے دین سے کبھی نوازا ہے تو وہ کبھی ناکام رہی ہوئے. ابھی ایک مثال موجود ہے, پورے ہندوستان ٹاپ کیا تو انہوں نے فرسٹ کریٹ میں آئے تھے عامر سبحانی صاحب. پوری شرعی داری ان کے اندر ہے. وہ بھی کیا ہے, نماز بڑی پابند ہے, بہت ہی دیندار افسروں سے بات ہے. گورنمنٹ سے کئی بار کہا کہ مجھے توجہ کیا کہ نہیں, ہوم سیکورٹی سب اور مل گیا ان کو. وقت کے بڑے پابند, نماز کا بڑا اہتمام کر دو. دیکھو دین میں بھی ویسے ان کو ہے جیسے کہ دنیا میں انہوں نے پورے ہندوستان فرسٹ رینک گیا تھا ان کا. تو یہ کیوں سے کہ سالوں اللہ والوں سے تھا ان کا, انہوں نے نماز کی پابندی کی, اپنے گناہوں سے بچایا. جتنے بھی منسٹر آتے ہیں سب کو گھومتا ہے, ان کو ہٹاؤ, ان کو لاؤ, ان کو کوئی نہیں ہٹاتا. ان کو تجویز ہے تم ہی میرے ڈپارٹمنٹ رہو. یہ جانتے ہیں ان کا انصافی نہیں ہے, خود دیانتدار اور کام کرتے ہیں. وقت بہت پابند ماس کے, وقت تو ضائع نہیں کرتے. باقی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہفتوں ہو جاتے ہیں میں کوئی چیز اتفاق نہیں کر پاتا. فارغ ہوئے, دلیا پی لیا, چائے پی لی, چلے گئے بس. اب جو ان کا آنے جو مسافت ہوتی ہے اس پر تلاوت کرتے ہیں, وہ وقت پہ پہنچتا ہے. آپ کتنے مسلمان ہیں دفتر وقت پہ نہیں پہنچتے, کلاس وقت پہ نہیں پڑھاتے, کالج وقت پہ نہیں جاتے, یہ کیسے مسلمان ہے؟ ایک لمحہ تو ضائع کے گنہ گار ہو گئے. جو وقت متعین ہے اسے پہنچنا ضرور لازم ہے. اتوارا شیخ صاحب نے کہا کہ میں بات اس کو دے دیتا ہوں, حدیث فرما کیا فرض کو تعارف ہو سکتا ہے نفل سے؟ ناممکن ہے. استغفار تو کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. وہ جو ہے تم نے جو ہے متفقین سوار عمل ہو گیا, پھوٹے ہسانے میں آ گئے. کتنے لوگ بدیانتی کا کلاس کے اندر خاص طور سے کلاس لیتے ہیں وقت نہیں پہنچتے ہیں. یہ کیسے ٹیچر ہے, کیسے لیکچر ہے, پروفیسر دیتے بھی ہیں جو ضروریات میں سمجھ گئے. اسی لیے وہ جو اس کا جو نکلے مال نکلے گا, کھوٹا مال نکلے گا. استاد کے اندر نہ دری اس کا اثر بچوں کو ہوتا ہے. اسی دینی مدارس کے اندر بھی نوسط پہنچ گئی, وقت پابندی نہیں کرتے وہ لوگ.
دینا دے نہیں کہ تو واقع ہو جائے. 7:30 سے مدرسہ لے گیا, 7:30 پونے 8 پہ آئی وہ. یہ کون سی دینا داری ہے؟ دین ہی ختم ہو گئے تم. مجھے بڑھ گئی راستہ کرو ادھر چلو. تو دین میں سے کیوں نہیں کہ جو ہم نے یہ اسی لیے حکم مندولی کرنا گناہ کبیرہ ہے. گورنمنٹ کرنی حکم مندولی کریں گے. آج کے طور سے بتے سرکار نے غصب کر لیا اللہ مجھے مشق. کون سی اس میں قانون کون سی لا ہے؟ نہ تو دنیا کا قانون نہ شہری قانون ہے. اور کتنے لوگ ایسے مسجد کے اندر چوری بھی ڈال رہے ہیں, تار ڈال دیا جا رہے ہیں. تم اچھا کام کرو گے اور پکڑے جاؤ گے. تم کتنی بدیانتی ہو رہی ہے. میٹر فالٹ کر دیا اس کے اندر, بجلی دوسری آ رہی ہے, ہم سب چلتا ہی ہے. یہاں چلے وہاں پکڑے جاؤ گے, اس لیے کہ تمہارے عمل کھوٹے ہو گئے. ڈرتے نہیں سے اللہ تعالیٰ بار بار ڈالا ہے اتقوا اللہ. آج کتنے لوگ سے مبتلا ہے. خط قرآن کی بات جتنی ہوتی ہے چراغا لوگ کرتے ہیں, اسی صبح سے بل جاتے ہیں. کٹیا ڈالا انہوں نے بل لے لی, پھر انہوں نے بعد کام کیا, سواب کما رہے ہیں. کتنے جو نہیں ہے. ایک چیز اندر جن کا بہت افسر ہے بھی سفا سے ساتھ میں کیا تھا انہوں نے, وہاں سے کیول اسٹیشن سے لے کے اور پٹنہ تک ہم اے سی میں تھے, وہ اس میں تھے, آ کے بیٹھے تھے. میں نے کہا ٹکٹ لیا آپ نے؟ کہا کس کلاس کا؟ سیکنڈ کا تھا, یہ فرسٹ کلاس کا ہے. ہم نے آپ کا یہاں بیٹھے کی ٹکٹ کاٹو جا کے, اور ایک ہی ڈبہ ہے لیکن دونوں پہ تم نے گورنمنٹ خطا رکھ کیا. فوراً ٹکٹ لیا انہوں نے آ کے. سب چلتا ہے میرے جان پہچان ہے کہ اے سی میں بیٹھ گئے, فرسٹ میں بیٹھ گئے, کون پوچھے گا وہاں پوچھ پکڑے جاؤ گے تم. یہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں, مومن اس کی شان ہے. خزانہ کی والدہ تجویز آ رہی تھی, اتنی تیزی تھی ان کی جو ہمشیرہ وہ پرنسپل تھے, سب ان کے شاگرد ہو گئے. اما جی میں نے جاؤں گا, ہمیں بھی ساتھ میں تھا وہاں پر, اور انہوں نے کہا کہ میں لے جاؤں اما جی کو. خیر گاڑی چلی گئی, ہاتھ فوراً ٹکٹ لے لو سیکنڈ کلاس کا. اس میں ٹکٹ لے کے ہم بڑی ذمہ ہو گئے. گورنمنٹ کے بندے وہ نہیں کیا. کون کہتے ہیں آج کے لیے پیچھے آتے ہیں ہماری دعا قبول ہو, ناممکن ہے. سر اگر نہیں قبول ہوگی تمہاری, کھانا پینا حرام تمہارا, چوری کے مال کو تو تمہارے اندر آ گیا ہے, پیسہ لیا دینا جانتے نہیں, مکان میں قبضہ, دکان میں قبضہ, زمین میں قبضہ. کس پر مسلمان سب میں جتنے پورے گروپ آج چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر, اللہ مشورہ کرنا پڑا, سب مسلمان. یہ کیسے دینداری ہے؟ دین کو بدنام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جماعت ہو گیا تھا, کیسے جماعت ہو گئے, قانون کرو پہلے. یہ چیزیں جو ہے بدون صحبت کرنا ممکن. اسی لیے اللہ تعالیٰ ربی فرماتی کونوا مع الصادقین. یہ جو علماء کرام مشائخ ان کا جایا کرو, ان سے تم معلوم کرو جا کے. کون جاتا ہے؟ ٹھیک ہم جانتے ہیں, کیا جائے ان کے پاس, کچھ بھی نہیں جانتے. میں تلاوت کر رہا تھا سورۃ دخان کی. یہ آیت جو ہے ڈرانے والی ہے, اور اس کی بھی ہم مثال بھی دن میں ڈالی چونکہ ہم سائنس سے طالب رہ چکے ہیں. یہ دخان جو ہے بہت ہی کہتے ہیں ہاربل, بہت ہی ڈراؤنی چیز ہے. اس میں دوبارہ آتا ہے, اس کا ہلاکت منہ میں آتا ہے. تو دخان مبین غلط فرمایا اللہ تعالیٰ نے, سخت قسم کے ہے. اس کی میں نے مثال رکھی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی. یہ کاربن موناکسائڈ سب سے مہلکات میں سے ہے. ایک کمرے میں اضافہ ہوگا تو موناکسائڈ چھوڑ دو, بس انسان 5 منٹ ختم ہو جائے گا. اس کے لوگ تدارک کرتے ہیں, لیکن جو سائنس کا دور سمجھانا اسی پڑتا ہے, جو واقعی وہی سمجھا سکتا ہے. اور کیا سمجھا موناکسائڈ کا جو جراثیم ہوتے ہیں, فونس ہوتے ہیں, اندر ایک دم سواس کیا اور ختم ہو گیا انسان. یہ سائنس میں نے دعویٰ کیا ہے تم اللہ والا بننا سے سائنس پڑھو, لیکن اللہ کے لیے پڑھو, معرفت کے لیے پڑھو. میرا دعویٰ ہے آج ہم سائنس پڑھتے ڈگری کے لیے, پیسے کے لیے. مجھے عہدہ چاہیے, میں پروفیسر ہو جاؤں, ڈائریکٹر ہو جاؤں, مجھے ایوارڈ ملے اچھے سائنٹسٹ کا, اسی لیے سائنس پڑھتے ہیں. اور سائنس مقصد یہ ہے معرفت تم کو ملے, یہ ہے. تو دکان کی فوری سے ہوگی تم کے, اس میں بھی ڈرانے والی آئی تھی. ایسی روزمرہ کے معاملات ہوتے رہتے ہیں, ان کو دیکھو تم. تو یہ
چونکہ دین سے تعارف نہیں رہا ہمارا اور نہ کوشش کرتے ہیں، اسی قوم پہ عذاب آ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک امن نہیں ہے۔ جس قوم میں جب رہائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہ عذاب آ جاتا ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ ستاری بہت فرماتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں وہ، عروج دیتے ہیں وہ، بہت دنوں تک کہتے بھائی دیکھو اب شاید سمجھ جائے، جب دیکھا کہ پانی سے صبح چلا گیا تب پھر پکڑ لیتا ہے، اب نہیں اس وقت پھر پکڑ لیا فلا طریقہ لہم، اب آ گئے پکڑ، اب کہاں جاؤ گے تو بچ گئے، تم کو میں نے مدت دی، یہ سوچو اس مدت کو کہاں کام میں لائے، جوانی بھی صحت بھی، جس کو دیکھو مار گیا پٹائی میں لگا ہوا ہے، گالی گلوچ میں لگا ہوا، اپنی طاقت زوم میں دکھاتا ہے، یہ طاقت تو یہاں نہیں کمائی گئی، تو ایک لمحہ لگتا ہے طاقت ختم ہونے میں، کیونکہ یہ آج کل میرا پیشہ یہی ہے، ذرا سی بھی نرو ڈیمیج ہو گئی، ہاتھ دل کو بیکار گیا، کتنے کا فزت ہے بھی ناممکن چیزیں نہیں پاتی، کیونکہ سائنس بہت ایڈوانسمنٹ سائنس کا ہے، پیر ہاتھ لگے بہت چیز اس کے اندر ہے، تو یہ چیزیں جو ہے پہلے اپنے آپ کو سوچو، اسی میں نے کیا کہ طبیعت اور شریعت، طبیعت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی، شریعت اللہ تعالیٰ بنائی، ہم تابع اس کے، وہ حاکم ہم محکوم، تو یہ جب تک تعلق اللہ میں کمی ہوگی تبھی تو عمل کرو گے، اس سے نکلنا چاہتے ہو شریعت عمل کرو، کونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نسخہ قرآن پاک میں بتا دیا، دنیا میں جتنی سائنس ہے سب موجود ہے قرآن پاک کے اندر، جتنے مضامین سائنس اب قیامت تک ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے 3 شعبے ہوتے تھے، یہ فزکس ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ زوالوجی ہے، یہ باٹنی ہے، یہ جیولوجی، یہ مقصود، اس کی ایک ایک کی برانچ ہو گئی، ریسرچ روزانہ اس پر سب کا ذکر اللہ تعالیٰ کر دیا مجموعی طور پر، تمہارے وجود کے اندر یہ چیز موجود ہے، پھر کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں عقل میں کام لاتے، چونکہ کوشش نہیں کی، بس مار پٹائی میں، لڑائی جھگڑے میں، ہاتھا پائی میں، اب اعتراض کرنے میں آتا ہے، جن کی یہ پرورش ایسی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ فوگر ہوتے ہیں، یعنی دینی کام دینی ہوتا ہے، آپس میں مار پٹائی ہو نا، افسوس کی بات ہے، ڈوب بننے مقام ہے، مسجد کے اندر ریسی بھی ہوتی ہے حرکت، پارٹی بندی ہوئی مسجد کے اندر، یہ کون سی دین ہے، کون سی وہ جماعت ہے، آتے اطلاعات آتی رہتی ہے، پولیس آتی ہے ان کا تصدیق کے لیے، افسوس کی بات یہ ہے، اس وقت سینٹیمنٹل جذبات طور پہ آتے ہیں، جانتے تو نہیں، شریعت کا تحمل کرو، برداشت کے بعد شریعت ہے، وائلنٹ ہونا منع کے شریعت ہے، ایک دم سے وائلنٹ بننے سے ہو گیا منع ہی ہے، جہاں جہاں فسادات ہوتے ہیں وہی اسی ہوتے ہیں، ایک دم سے وائلنٹ ہوتے مشتعل ہو جاتے ہیں، اور جانتے کچھ کیا آگے پیچھے کیا جانا ہے، کتنی جانے طلب ہوتی ہے اس چیز میں، سب گنہگار وہی ہوں گے جو اس کی بتا کی، اگر آپ سے بزرگ نہیں شریعت کہتے ہیں بزرگ بن جاؤ تم کو اجر ملے گا، موسیٰ علیہ السلام پہ بڑی ستم ڈھال رہے تھے، فرعون نے بار بار قوم فرماتے ہیں یا نبی اللہ بہت مارے جا رہے ہیں، آپ یہ فرمائیے ضرور صبر کرو، قوم کہتے جھلا کے کب تک صبر کرے، کہا نہیں تمہیں غالب ہو گئے، لیکن چونکہ نبی کا وعدہ ہے 100% غالب ہو گئے، وہ 100% غالب ہو گیا پوری تاریخ کے بعد تک، فرعون کے ایک آدمی بچ جاتا ہے، ایک بچہ بوڑھا کوئی وہی 100% غالب ہو گئے، سب کیا انہوں نے، ایسے ہمارے نبی نے اس کے ایسے موقع پر تم صبر کرو اور رجوع کرو، مالک سے وجہ مانگو، ہم فوراً دیتے میمورینڈم دیتے ہیں کلکٹر کو اور اوپر جاتے ہیں پرائم منسٹر کو، چیف منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو میمورینڈم دے رہے ہیں، تم مخلوق سے ٹھیک مانگتے ہو، میمورینڈم دو پہلے وخارف پتش ہو، درخواست اوپر لگاؤ جا کے، اللہ میرے یہ آپ سے اب تبدیل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، تو طبیعت اور شریعت جو چیز ہے اسی لیے، اور یہ کیسے پیدا ہو، اسی لیے کچھ وقت نکالو اپنا آخر فطور پیدا کرو، یہ تھا خانقاہی نظام، لوگ یکسو کے ساتھ آتے تھے، ذکر لگتے تھے، گناہ سے بچتے تھے، فوراً صاحب نظر ہو جاتے تھے، اللہ والے بن جاتے تھے، ان کی دعا تاثیر بھی ہوتی تھی، دعا کی اللہ تعالیٰ بھائی میرا بندہ ہے،
انہیں اس سے مسلم آ گیا, کامیاب ہو جاتے ہیں. آج کتنی دعائیں لوگ کر رہے ہیں. حرمین شریف روزانہ دعائیں ہو رہی ہے, فلسطین میں باریا بھی اب تک سے مسئلہ نہیں ہوا, حالات بگڑتے چلے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہاں کے لوگ بیدار نہیں ہو رہے. وہی ہے وہی وبائش اب تک چلے آ رہے ہیں فلسطین میں اندر. ابھی صاحب گئے تھے مفتی صاحب سے, دیکھ حیرت ہوئی کیسے ملک ہے یہ, لڑکیاں نیکر پہنے ہوئے, پھر کہتے ہیں ہم کو ملک مل جائے, واپس مل جائے, ناممکن ہے. پوری قوم جو ہماری یہود نصارہ گود میں چلی گئی. کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, پہن لباس, گھر کی جتنی چیزیں بالکل یہود نصارہ پہ ہیں. اسلامی جو چیزیں تھی, ہمارا توازو تھی, ان کی ساری تھی, ان کا فرعونیت ہے. کیونکہ یہ جب چیزیں کیسے معلوم, جب کسی تعلق اللہ والے پر پہنچ جا کے وہ بتائے گا دیکھو یہ چیز ایسی یہ طریقہ ہے. اور جنہوں نے سمجھ گیا بہت کامیاب ہو گیا. اور پھر اس کو وہ مزہ آیا کہ سلطنت اولاد نہ تھی, انہیں میں سے ابراہیم بن ادم تھے, دورہ مرکز ہو بادشاہ وقت تھے, وہ بہت بڑی حکومت تھی ان کی. پھر سنو تعلق فضل بیاض سے انہوں نے, اس کا پھر اللہ نے وہ ان کی وہ صلاحیت دی تھی. بہت کئی کی واقعات میں مشہور ہے. یہ دریا کنارے کچھ چیز رہتے ہیں ایسا ہی گزری جیسی کوئی چیز, تو وہ یہ تلاش کرتے کہاں ہے میرے بادشاہ, تو فراغ ہو گئے تھے وہاں پر رہ گئے. آپ تو ملک کو آپ کی پریشان ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ چلیے حکومت کیجیے. ہو گیا ان کا بھائی نہیں, ہم نے چھوڑ دیا. تو آپ بڑی اچھا, انہیں سوئی کو دریا میں ڈال دیا, مچھلی کو حکم دیا کہ میری سوئی لاؤ. سب مچھلی سونی سوئی لے کے آئی, پر نہیں میں اپنی سوئی چاہتا ہوں. تھوڑی دیر میں مچھلی تیرتے ہوئے اوپر آ گئی, ان پاس سیو کر دیا, یہ تمہاری سوئی ہے. دیر میں یہ حکومت اچھی ہے, یہ حکومت ہے, سب شرمندہ ہو گئے. تعلق بڑھے گا اللہ والوں سے, اللہ تعالیٰ تعلق بڑھے گا, تم ایسی ہو جاؤ گے. لوگ ڈرتے تھے. صرف 4 صحابی نے پورے قلعے فتح کر لیا. آج ہم لوگ فتح کرتے ہیں نفس کے لیے, میرا ملک ہو جائے مجھے ملے. بالکل نہیں, بالکل اللہ کا ہے. اسی میں تشریح اس کی 2 چیزیں جہاد کہتے ہیں, کس کو ہے, یہ لوگ کہتے ہیں مارو, اور بالکل نہیں. جہاد کی سب سے تعریف یہ ہے, یہ اجرا شریعت, شریعت محفوظ کرنا, یہ ہے جہاد. اس کو کچھ نہیں کرتے, جو واقف نہیں لوگ سمجھتے مارو دھڑو لوٹ مار کو, یہ کوئی جہاد بالکل نہیں ہے. جہاد شریعت بڑی اصول ہے اس کے اندر. آج کے لوگ مجاز ایسا کرنا چاہیے, مولوی صاحب کچھ کہتے نہیں, ایسے نہیں, شرط پوری کرو اس کی. کیا کرو, بزدلی ایسی آ گئی تمہارے اندر, دشمن سے مروب نہیں ہونا, پہلے مروب ہوتے تھے. صحابہ یہ شان تھی, عام شان دیتے تھے, ڈر جاتے تھے. شکر تقویٰ اختیار کیا, اللہ سے ڈرے. آج ہم لوگ حرام خوری مبتلا ہے. ہر گھر روزانہ آتے رہتے ہیں, بڑی پریشانی ہے, فیکٹری نہیں چلی, کام نہیں چلا, کیسے تم نے مالک کو ناراض کیا, ناممکن ہے. کتنی تعویذ گھنٹے کرا لو اور ایک کام ہو جائے, اب سے جادو ٹونا کر دیا, ایک نہ ہو گیا ہے. جادو اٹھانا تو آسمان سے آتا ہے, ان کو راضی ہو, کوئی جادو اٹھانا کوئی اثر نہیں کر سکتا. تدا ہے, جادو بھی برق ہے, لیکن اس کے تدارک بھی آپ تھا, فوراً کا یہ پڑھو ہو جائے گا. بات گھروں سے سننے دروازے نکل رہا ہے. لباس بالکل وہی, اور یہاں لباس کیا عورت کیا مرد, اور کوئی فکر بات نہیں کرتے. اور ہائی فائی جو تو, لیکن یاد رکھو جو چیز سے گزرتا ہے نہیں وہ اس کے بعد پختہ ہو جاتا ہے, چونکہ ادھر گزر چکے ہیں ہائی فائی والے دور سے. کہ اللہ نے توبہ توفیق عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ قائم کیا, وہ بھی دور تھا. اب کہیں دیکھو, لیکن یہ چیزیں بدون صحبت کا ناممکن. اپنے آپ کو پہلے گناہوں سے بچاؤ, زبان کی حفاظت کرو. کتنی لائن کلام کر برپا کرتے رہتے, منع کی شریعت میں اسی یاد فرمایا کہ یہ سکوت اختیار کیا, کامیاب ہو جائے گا. وہ یہ خاموش ہو, جو بولا ضرور, لیکن جہاں پر بولے زو بولو, یہ نہیں کہ گالی گلوچ چھوڑو, ان کی لگائی ان کی بجائی کرو, غیبت کرو, چور خوری کرو, جھوٹ بولو, یہ تو منع کیا اس میں, یہ گناہ ہی ہے. آج اسی مبتلا ہے. مسجد میں 2 گوارا میں یا تو موبائل سے کریں گے یا بات کریں گے. فرشتے بدوا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو, جو لائن کرام کرتے ہیں ایسی بات فرشتے بدوا دیتے ہیں ان کو, ان بدوا فور قبول ہوتی ہے.
हम लोग कितने बददुआ महसूस होते हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, उसमें कौन से इमरजेंसी तुम्हारी है इसके अंदर, और तो गाने लगा रहे हैं उसके अंदर। इसलिए आपने फरमाया कि और क़यामत में गाने वाली आम हो जाएंगे। आप तो यकीन हो गया, यकीन हो गया, हर मस्जिद मोबाइल बजता रहता है। और कोई आपके हर शिकायत में हर ये तुमने नबी मुखालफत की, उन्होंने तो वार्निंग दी है, ये क़यामत का अलामत में से है। हर घर में मोबाइल जो है, छोटे छोटे, अभी मैं आई तेरासी छोटी सी बिल्कुल मोबाइल पे देख रहे हैं। मैंने माना उनकी माँ से कहिए, अबू ये मानते नहीं, मैंने इससे ले लो भाई, अभी से आदत पड़ेगी, 4 साल की बच्ची है, घर जिस बार हाथ में मोबाइल। तो सुन्नत में हमारे घरों से सुन्नत से कोई अमल नहीं करते, कैसे सुन्नी मुसलमान है, और गैरत नहीं ऐसे। एक हमारे हैं मुफ्ती शबीर साहब वालिद, बहुत माशाल्लाह इस कदर मजबूत, जुमला बहुत सख्त है वो, लेकिन है हक बात। वो कहते हैं जो खुदा के बागी, नबी के बागी, मगर से दोस्ती करो, उनके सगे भाई का अच्छी रिपोर्ट है, मैं नहीं मत करूँगा, तुम खुदा के बागी, तुम्हारा लिबास उन जैसा बागी वाला लिबास है, ऐसा बड़ी शिद्दत है। अलग बात है, लेकिन इतनी पुख्तगी है उनके अंदर कि जो खुदा के बाकी में से दोस्ती करूँ, नमाज तो नहीं पढ़ते, सुन्नत तो खिलाफ कर, तो कैसे दोस्ती मारी, बिल्कुल नहीं। वो कहीं जाती नहीं, शीशा पिटाऊंगा, घर में नमाजी है नहीं, पहले पूछ लेते हैं, हाँ नमाजी है, उसके बाद सफर करते हैं, जाती नहीं है। जो अल्लाह ताला बगावत कर, नबी से बगावत कर, कैसे है दोस्ती वो, ऐसा इतनी सख्ती नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं हम तो नहीं, नशरत तो लगे डॉक्टर जो है सर्जन, चाहे कितने गहरा दोस्त हो, वो तो ऑपरेशन करेगा, चिल्लाते रहो, अरे साहब हमारी बड़ी दोस्ती हमारी, तुमने क्या करना है, कुछ तुम चिल्लाते रहो, हम अपना काम करेंगे। शरीर इसीलिए अरे साहब चशपोशी मना है, यहाँ पर जहाँ पर खुद या शरीर थे, इनको तंबी करो, नबी की निशान है, पूरे शोरा के अंदर दिया, इनको डराओ, आप तो रब्बुल आलमीन है, यहाँ तो हुक्म रब्बी है, अल्लाह ने हुक्म दिया, इनको डराओ, घर से इनकी रिपोर्ट करो सब, छेड़छाड़ मत करो, जाकर एक जुमला है, छेड़छाड़ मत, आने दो, ये तो खुद कुरान पाक के अंदर है, नबी को अल्लाह ताला फरमा रहे, इनको डराओ, और ये नहीं सब कुछ डरा, अपने घर वालों डराओ, अक़रबीन जो इसमें, ये तो अल्लाह ताला हुक्म हो गया यहाँ पर। आजकल ऐसा बच्चे अभी कुछ कहना नहीं मानते, ये अभी आने दो, ठीक मत तमीज़ हो काम लो, यहाँ पर हाकिम बन जाओ, लेकिन इससे पहले सीखना पड़ेगा। तो पूरी कौम जो हमारी जो है वो मरून कौम चली गई, जो होता नसारा की तरफ, अपने तरफ कोई तवज्जो नहीं होती है, पूरी लॉबी हमारी करना चाहिए, वो सब उससे चली गई। तो जो चीज़ें हमारे अंदर शरीयत की हैं उसको हमने छोड़ दिया और उसे अपना लिया, और कितनी चीज़ें मालूम नहीं करते, ये अफसोस की बात है। कानून के बारे में फौरन मालूम करेंगे, जब चेकिंग स्पॉट होता है, रेलवे चेक करते हैं, छानबीन करते हैं, अभी मालूम है नहीं तो आपको ज़्यादा वजन हो गया, पैसे लो इसके, या कितना हम लोग ले जाते हैं, छुपा लेते हैं, वह नहीं छुपेगा, अभी जाहिर कर दो। ये बदयांती आजकल मुसलमान के अंदर हो रही है, खैरत मुसलमान के अंदर हो रही है, फरेब मुसलमान के अंदर हो गया, कैसे मुसलमान है, झूठी बात है, झूठे दावेदारी, झूठी कसम आम हो गई है। ऐसा भी तो भाई दुकान चल चुकी है, नहीं करें दुकान चल चुकी है, नहीं चले ना चले तो अल्लाह ताला राज़ी है, अल्लाह के भरोसा करो उस पर, उस पर भरोसा करोगे कभी नाकाम नहीं होगे। इसीलिए कुछ पहले वक्त निकालो अपने इस्लाह का, कि मुझे इस्लाह करनी की, रूह बीमार है, इस्लाम मतलब क्या, रूह भी इलाज, जिसके लिए लोग बहुत दूर से आते हैं, क्या इंग्लैंड डॉक्टर नहीं है, क्यों आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए, क्या अमेरिका डॉक्टर नहीं क्यों आते हैं इलाज के लिए, उनका मुझे फलाक चल गया, फायदा हो गया, 2 लाख टिकट होता है, कितने पैसे खर्च का है, शिफा होती तभी तो आते हैं, ऐसे अल्लाह ने पहुँच जाओ। हमें रूह बीमार है, कोई परवाह नहीं, जिसके लिए लाखों लाख खर्च कर देंगे, लंबा सफर करते हैं, और जो रूह जो हमारी है वो बीमार है, उससे कोई फिक्र नहीं। और ये एक जुमला आम हो गया, अल्लाह माफ करे, ये तो कहना संगीन जुर्म है, अल्लाह ने हुक्म दिया माफ है, कब क्या बादू गफूर रहीम, पहले इस्लाह तो करो, तौबा तो करो।
ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے شفقت معاملہ فرمایا کہ اللہ کون غفور رحیم ہے سورہ زمر کے اندر، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کا معاملہ فرمایا سورہ نحل کے اندر، یہ ہم غفور رحیم بعد غفور رحیم، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں کیوں نہیں معلوم کسی کے دین سے تعلق میں ندیاں بات جاتے ہیں، بس ہائی فائی بنا ہو جاتے ہیں. جتنی چیزیں بس یہ نماز دنیا اسی لیے آپ تک ہے ان کو دنیا سے رغبت ہوگی، خواہشت ہوگی. یہ بات آ گیا اس میں جو آپ نے بیچ میں فرمائی اس میں یہ تو بہت عام ہو رہی ہے. ارے کہاں میں آپ اور میں جا رہے بیٹھے ہوئے صاحب اس جگہ کام کرو، دین کی بات سننے میں ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں. اور دنیا کلام ہے واہ واہ ہو رہی ہو. صبح شام تک کتنا لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں اور کتنا اپنا ہمارا سیاح کرتے ہیں، کتنی اس کے اندر تصاویر آتی ہیں. سب چیز گناہ کبیرہ مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہم کیسے دعا قبول ہوگی ہماری. اب بات نہیں اس کے اندر میڈیا نے ایک چیز بنائی، ڈاکٹر جو ہے چیز سائنٹسٹ نے ایک انجینئر بنائے پورے اس کو، بہت سی چیز ہے یہ اس وقت مس یوز غلط استعمال ہمارا ہم نے غلط استعمال کر دیا. اسی لیے انٹرنیٹ بہت عمدہ چیز تھی، اب سب سے گھٹیا. اور موبائل بھی آ گئی جیسے فواہش اس کے اندر آ گیا، وہ سب کو راج کر لیا کیونکہ ہم نے دین سے کوئی تعلق مارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ ڈرا ہے کئی جگہ پر، اللہ سے ڈرو. مومن کے لیے ڈرا ہے کافی کہ نہیں اس کے نہیں، لیکن تم تو ہمارے دوست ہو، تم ایسا مت کرنا کہ جو چیز ضروریات میں سے ہے ہم کو کہتے کمپلسری ہوتی ہے اس کی فکر نہیں کرتے. نماز کیسے ٹوٹتی ہے معلوم نہیں، نماز کیا کیا غلطی معلوم نہیں، نماز تھپا رہے کیسی نماز ہے یہ پکڑ لی جاؤ گے تو یہ کہتے ہیں طبیعت والی نماز ہوگی تمہاری. کتنے فرض ہے اس کے اندر، کتنے واجب ہے، اور سب کچھ تفصیل سے دیا ہے کہ اس کو معلوم ہے ایسا معلوم ہے. قرآن پاک کتنے غلط پہنچتے ہیں لوگ، وہ بھی کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے. قرآن پاک تم نے تو بدعا دے گا، مالک کا کلام ہے، تم نے غلطی کی اس کا سیکھا بھی نہیں. کسی نے اذانیں غلط ہو رہی ہیں، سیکھا نہیں ہے. اذان کے اندر جو چیزیں ہے سب سے آسان کلمہ، بہت سب کو آسان یاد ہے اللہ اکبر، اس سے تک اس کو مشقت ہے ہی نہیں. اسی کلمے میں ذرا سے چوک ہو جائے کفر آ جائے گا اس کے بعد. دو ہے حمزہ مت کوئی کر دے باب علی بنا دے کفر آ جائے گا اس کے بعد، یعنی وہ کافر بن جائے گا. صاحبان تو نہیں ہے، قصدن کا ایسا بن جائے گا. اور دو جملے ہیں بس، ایسا معلوم نہیں معلوم کرو اس میں کون سا کہتا ہے مت کہے آپ کہتے تم نے کہتے ایک ذرا کھینچ گیا کفر آ جائے گا اس کے اوپر. لیکن اللہ معاف کرے، پوچھا کیوں نہیں تم نے. یہ سیکھنے والی بات ہوتی ہے. سب سے آسان کلمہ ہے اللہ اکبر، کوئی مشقت ہے اس کے اندر نہیں. لیکن بس ذرا سا تم نے کر دیا، آج کو ہوتا ہے کھینچتا اگر سنتے رہتے ہیں اور پھر یہ غلطی ہوتی ہے کیونکہ واقف نہیں اس سے لوگ. بھائی اللہ سے جو ہے پناہ مانگنا چاہیے. اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کے غضب سے، آپ کے پناہ آپ کے قہر سے. پورے عالم میں اللہ تعالیٰ قہر بھی ہے غضب بھی ہے. مسلمان ہو کے دھوکہ دینا، بدجانتی کرنا، ہر چیز مسلمان آگے آگے ہو گیا، اسی ناکام ہو رہے ہیں. پھر مار پٹائی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے. بالکل نہیں. جس قوم پہ عذاب آیا اس کا تذکرہ سورہ عنکبوت میں بھی ہے. ان کو دھسا دیا گیا، بجلی گرائی گئی، مس کر دیے گئے. اللہ نے ظلم نہیں کیا، خود ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. انہوں نے ظلم کیا، ان کا اللہ تعالیٰ اسی سزا دی ان کو. لیکن تھا بڑے ہم لوگ مظلوم ہیں. بالکل نہیں، اس ظالم ہے. کتنے سرکار نہیں دیتے، حصہ نہیں دیتے، یہ ظلم نہیں ہے. مال رکھ لیا ہماری ہے، زکات دیتے نہیں تو سفر کیا دیں گے وہ. اس طریقے سے اسی قوم کے اوپر جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ کا ہے. تدارک یہ ہے کہ تم دین پہ لوگو اللہ سے توبہ کرو اور دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ امت کو بچا جائے، کیونکہ اب نبی بڑی دعائیں کی اس امت کے لیے. آخری وقت ہے تو یہ آپ کی بشارت والی بھی ہے اور ڈرانا دونوں، بشیر نذیر دونوں ہیں. آپ نے خوب بشا گیا دے تو اس عمل کرو گے یہ تم کو ملے گی، اور ڈرایا بھی خوب آپ نے، ہر ایک گناہ پہ ڈرایا، یہ کرو گے یہ عمل ملے گا، ایسا سزا ملے گی. آج امت جو ہے بالکل
جو آپ نے ڈرانے والی چیزوں کو چھوڑ دیا. وعدہ خلافی عام ہو رہی ہے, دینا دیر ایک دم ختم ہو رہی ہے, قرض لے دینا جانتے ہی نہیں. یہ ایک عام مرض ہو گیا, خاص طور وعدہ خلافی ضرور عام ہو رہی ہے. اس میں وعدہ خلافی ہے, اس میں جو وعدہ کرو پورا کرو. بہت سے میرے بہت اوصاف گنا اللہ تعالیٰ نے, لیکن سورہ مریم میں گایا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایک کیوں ان کو اللہ نے پسند کیا, ایک تھی نماز پابند ہے اور وعدے کے پابند تھی ہے, زکات دیتے تھے اور وعدے کے پابند تھی ہے. یہ اتنا پسند اللہ تعالیٰ کو ان کے اوصاف بیان کر دیے. ان میں یہ خوبی ہے. آج ہم انہیں کی ملت میں سے ہیں, ملت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تو ایسی ہے. آج انہوں نے تو اس کو کہا, آج ہم لوگ کیا جانتے ہیں. تو دین تو بالکل ہاتھ سے نکالنا, دنیا قریب چلی آ رہی ہے. یہ سوچو اگر ایک لمحہ لگتا موت کے آنے میں, کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اللہ نے بلا دیا ان کو, اسی لیے جو وقت گزر گیا تو آنے سے رہا. اب یہ سوچے اللہ جتنا واقع ہے, آپ مجھے آپ ہی قبض قدرت میں ہیں, اور دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے. کیا یہ طریقہ سنت ہے؟ تو سنت پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کوشش تو کرو. پوری قوم جو ہے بالکل اس میں چلی آ رہی ہے. دوسری وہی یہود و نصارہ کے اس میں ادھر تو بیداری کا ان سے بالکل احترام کرنا, ان کی بیداری ظاہر کی, اور ہم جو ہے اس کے دائرے میں گود میں آ رہے ہیں. تو جو چیزیں شریعت منع کی ہے اس کی طرف توجہ ہو رہی ہے. اسی لیے طبیعت اور شریعت, طبیعت کو جو ہے تم تابع کرو شریعت کے, ناکام نہیں ہو گئے. اسی لیے پہلا چیز کیا ہے, اس کا استغفار کرو. مالک سے توبہ کر, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اب میں توبہ کرتا ہوں. اس کو نبھاؤ, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ ذکر سورہ محل کے اندر. تو یہ کثرت ذکر ایک سیڑھی ہوگی. اللہ کا نام لو کثرت سے, نماز وقت پڑھو, اور جو احکام شریعت پر عمل کرو. یہ ہوتا ہے کثرت ذکر. نمبر 2, اجتناب معصیت, گناہ سے بچو. ہر گناہ سے جہنم میں راستہ ہے. گناہ سے بچو گے اور اس پر عمل کرو گے کثرت ذکر پر. تیسرا جس کا ہے فکر آخرت. آخرت فکر پیدا ہوگی, میں جانا دنیا سے, آپ کامیاب ہو گئے ہو دنیا سے, اور یہ مقصد مومن کا ہے. یہاں بھی کامیاب, وہاں بھی کامیاب ہے. اسی لیے کہتے ہیں دعا دونوں آپ نے مانگی نبی نے, دنیا میں اللہ تعالیٰ آفیت آخرت میں ہوتا ہوا ہے. تو آفیت مانگو مالک سے. حیات منجو معذور نہ کیجیے گا, اور میں آپ سے مل لوں تو آپ اس سے راضی ہو جائیے. یہ دعا کیا مشکل ہے. تو جتنا گناہ سے بچو گے اتنی تاث سے رغبت ہو جائے گی, گناہ سے نفرت ہوگی. بس یہ کثرت ذکر, اجتناب معصیت, فکر آخرت. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا صلی اللہ تعالی